جی میرا سوال یہ ہے، کیا قرآن مجید آسمانی کتاب ہے؟ یعنی قرآن مجید آسمانی کتاب کیسے ہے، ثابت کر کے بتائیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، قرآن مجید سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد دنیا جب تک رہے گی، قیامت تک اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن سے پہلے بہت سارے صحیفے اور کتابیں اتریں، پیغمبروں پر اتریں، لیکن ان سب میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اب پوری طرح برائی سے جو شدھ کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، جو قیامت تک رہے گی۔ قرآن مجید آسمانی کتاب کیسے ہے، اس کے بارے میں ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں۔ ایک ہی ویڈیو میں ہم ساری بات نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں، پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور دنیا کے دھوکے کو بھی سمجھ سکیں۔ دیکھیے، دھرتی پر جتنے بھی انسان ہیں، سب کا مالک ایک ہے۔ زمین و آسمان، ہر چیز کا مالک ایک ہے۔ اب اس نے یہ دنیا بنائی اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے، کہ جو دنیا میں جا کر میری طرف مر کے لوٹنے سے پہلے میری طرف دھیان لگائے، اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کی کھوج میں لگائے، اللہ کی دی ہوئی شریر کی طاقت اللہ کے لیے لگائے، اللہ کے لیے کوشش کرے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس سوال کو لے کر کے اللہ کی کھوج کرے کہ میرا بنانے والا مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اب اللہ کی چاہت کو ڈھونڈتا پھرے، تلاش کرتا پھرے، اور پھر وہ اللہ کی ہدایت پالے۔ ہدایت کا مطلب جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے، تو وہ اللہ کا سچا راستہ پالے، اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو پہچان کر اسے راضی کر کے مرے، تو وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کامیابی کے جیون کا حقدار ہے، انعام کا حقدار ہے۔ اور جو انسان اس دنیا ہی میں بھٹک کے مرے، حقیقت پر کوئی غور نہ کرے، عقل کو سچائی پہ نہ چلائے، اپنے بنانے والے مالک کی کھوج نہ کرے، اس کی ناشکری کرے، ناقدری کرے، اللہ کو ناراض کر کے مرے، تو وہ ہمیشہ کی نرک جہنم میں سزا کا حقدار ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا بنانے والے کی طرف سے، یہ دنیا امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی یہاں غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے۔ دیکھو، ہم انسان اپنے غریب امیر ہونے میں اللہ کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ ہم اپنے کالے اور گورے ہونے میں، قد لمبا یا چھوٹا ہونے میں اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ جیسا اس نے جس کو چاہا بنا دیا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب اس مالک نے جو ہمیں بنایا، اس نے ہمیں ہماری رچنا رچنے کے بعد ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، ہمیں یہ سمجھایا اندرونی حصے سے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ اور ساری زندگی انسان کے اندر یہی پریرنا، یہی احساسات اٹھتے رہتے ہیں۔ جب اچھا کام کرتا ہے تو قدرت سکون پیدا کر دیتی ہے، اور جب برا کام کرتا ہے تو بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ اچھائی میری ہے، اگر اچھائی پر چلے گا دنیا میں بھی سکون ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی امن شانتی والا جیون عطا کروں گا، سورگ کا جیون ہے۔ اب چونکہ یہ دنیا کی زندگی نقلی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جان اللہ نے انسان کے اپنے قبضے میں رکھی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ حقیقت پر عقل لگائے اور غور کرے کہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اللہ کی مرضی سے زندہ ہوں، جب چاہے جب اٹھا لے مجھے۔ تو دنیا کے پیچھے نہ پڑے، اللہ کی کھوج کرے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے انسان اس کی کھوج کرے اور اسے راضی کرے اور اس سے ڈرے۔ تو جب انسان اس پوری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے پیچھے دوڑ لگائے گا کہ مجھے دنیا کے بنانے والے کو راضی کرنا ہے، مجھے دنیا کے بنانے والے کو پانا ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہیں بھگنا ہے مجھے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو پھر اس انسان کو جو اللہ کو راضی کر کے جائے، اس نقلی جیون کے بدلے میں سورگ میں، جنت میں ہمیشہ کا جیون اسے کامیابی کا ملے گا، جو اللہ کا انعام ہے، جو اس دنیا کو پسند نہ کر کے اللہ کو پسند کر کے جائے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے جب انسان کو نکالا تو اس کے اندر رچنا رچی اور پھر اسے سکھایا کہ زندگی کیسے جینی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بتایا میں نے آپ کو بھی کہ سکھانے کا مطلب کیا ہے کہ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہمارے بنانے والے مالک، سچے مالک کی طرف سے سنکیت جو دیے ہیں زندگی جینے کے، وہ کیا ہیں کہ اچھائی پہ چل اور برائی سے بچ۔ اچھائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو پسند کر، اس پہ چل، اور برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو ناپسند کر، اس پر نہ چل۔ اور ہمارے اندر یہ پریرنا ڈالتا ہے کہ اسی میں تیرے لیے کامیابی کا راستہ ہے، یہی امن شانتی کا راستہ ہے۔ اور غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ جو قرآن مجید میں آسمان پر سے اللہ کے حکم آئے ہیں، یہ انسانی رچنا میں پہلے سے ہی موجود ہیں، یعنی انسان کے اندر پہلے سے ہی موجود ہیں یہ، کیونکہ یہ ایشوری رچنا پر ہی آدھارت ہیں۔ انسان کی یاد دہانی کے لیے یہ آئے ہیں اللہ کے حکم۔ اس کے ذریعے سے اللہ نے ٹیسٹ لیا ہے کہ کون ڈر کر میرے حکموں کو مانتا ہے اور کون نڈر ہو کر میرے حکموں کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ جیون امتحان ہے، اس لیے اللہ اپنا پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ اپنے انسانوں میں سے ہی انسان بندے کو بناتا ہے، چنتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، پھر اسی رچنا کے آدھار پر اپنے حکم آسمان پہ سے بھیجتا ہے اور پھر اپنے بندے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ میرے حکموں پہ چل کے دکھا، اور جتنے بھی میرے بندے ہیں ان سب کو دکھا کہ تمہارا بنانے والا اس طرح سے راضی ہوتا ہے۔ سمجھے؟ تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ واقعی جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، یہ حکم اسی رچنا کے آدھار پر ہیں، تو بے شک یہ ہمارے بنانے والے مالک سچے مالک کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے جب انسان قرآن پہ چلتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتارتا ہے اور اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، تو اس کا من یہ کہتا ہے کہ واقعی ہاں یہ تو میرے من کی بات ہے، یہ جو حکم ہے اس میں اللہ کے، یہ تو میرے من کی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی میں میرے لیے سکون ہے، شانتی ہے۔ آپ پوری زندگی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پڑھیں، آپ کے اندر جو رچنا ہے، آپ کہیں گے، اگر آپ سچائی کو پسند کرنے والے ہیں تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ تو میرے من کی بات ہے۔ تو یہ من کی بات جو ہونا ہے، یہ ایشوری رچنا سے قرآن کا میچ کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسانی رچنا جو ایشور کی رچی ہوئی ہے انسان کے اندر، انسانی رچنا کی جانی پہچانی چیز ہے قرآن مجید۔ یعنی کہ اس دنیا میں شیطانی ماحول ہے، انسان اللہ کی طرف سے جیون جینے کا طریقہ لے کے آیا ہے ماں کے پیٹ سے رچنا کے آدھار پر، تو یہاں پہ آ کے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر دوارا اپنا پیغام بھیجتا ہے اور امتحان لیتا ہے کہ کون ڈر کے دنیا میں سمجھ تو سب جاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے پیغمبر سچ اور جھوٹ کو دکھاتا ہے تو سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ اللہ کے ذمے ہے دکھانا اور سمجھانا، پھر ٹیسٹ لینا، کون ڈرتا ہے، اب کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ تو اللہ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ دکھاتا ہے ہر زمانے میں، اور پھر امتحان لیتا ہے اور پھر موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ تو انسانی رچنا کی جانی پہچانی چیز ہیں اللہ کے حکم جو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں۔ جب انسان اس کو سمجھتا ہے سچے دل سے، جب اس پہ عمل کرتا ہے تو کہتا ہے واقعی میں یہ تو میرے من کی بات ہے۔ تو من کی بات کیا کہ رچنا سے میچ کر گئی نا یہ بات، جس مالک نے پیدا کیا اس کی بنائی ہوئی رچنا سے اس کے حکم میچ کر گئے تو من کی بات ہو گئی، پھر اس میں انسان کو سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے۔ تو انسانی رچنا کے آدھار پر ہی اللہ کے حکم آتے ہیں، اس لیے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں جس نے ہمیں بنایا ہے اسی مالک کے سچے حکم ہیں یہ۔ جب اللہ کے حکم آتے ہیں تو انسان اپنی رچنا کے آدھار پر، یعنی جو فطرت ہے اس کے آدھار پر جب سنتا ہے انسان، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ جو ہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے کچھ بھی کام کرنے والا ہو، چاہے کیسے بھی انسان ہو، سب کا مالک ایک ہے، سب کے اندر ایک ہی رچنا ہے اور رچی ہوئی اللہ کی۔ اسی رچنا کے آدھار پر جب حکم آتے ہیں تو لوگ اپنی رچنا سے پہچان لیتے کہ ہاں یہی بات سچ اور حق ہے، ہمارے بنانے والے کا حکم ہے یہ۔ تو یاد رکھیں، ہر پیغمبر، ہر اوتار ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو آیا، اس نے یہی سب سے بڑا معجزہ دکھایا کہ جس مالک نے تمہیں بنایا ہے اسی مالک کے حکم ہیں تمہاری بنی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو یہ پیغمبروں کا سب سے بڑا چمتکار ہوتا ہے
جس کو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہی سچے مالک کا سچے حکم ہے۔ پیغمبر کبھی بھی اپنا نام اونچا نہیں کرتا، اپنی بڑائی نہیں چاہتا، وہ صرف اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو جگانے کے لیے یہ طریقہ بھی ہے، اور پھر دوسری بات اور بھی چمتکار دکھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے سے چمتکار دکھاتا ہے، معجزے دکھاتا ہے۔ تو اس چمتکار سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو چمتکار دکھایا ہے یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، یقیناً یہ سنسار کے سچے مالک کی طرف سے دکھایا گیا ہے۔ تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے مالک کے حکم ہے اور یہ سچا پیغمبر ہے، اس مالک کا بھیجا ہوا۔ تو یہ دنیا کا سسٹم ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے، جب انسان دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ اس کی آتما، اس کی روح غفلت میں اللہ کو پکارتی رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے میں، تھکتے میں، ایک مالک کو وہ پکارتا رہتا ہے غفلت میں۔ لیکن جو انسان کا جو ہوش ہے، صحیح دھیان اور ہوش، یہ دنیا میں لگا ہوتا ہے، اور اسی ہوش کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی، زندگی دے کر زندگی جینے کے سارے سادھن دیے، زندگی موت کا سسٹم چلا رکھا ہے، دکھ تکلیف بیماریوں کا سسٹم چلا رکھا ہے، انسان کو سب کچھ سچ دکھا رکھا ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، بنانے والے کی کھوج کرو تاکہ وہ تمہیں کامیاب کرے۔ تمہیں اس نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم بن دیکھے اس کی کھوج کرو، اس سے ڈرو اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں پہ چلو، اسے راضی کرو۔ اس کائنات میں اس کی حقیقت والی قدرت پر غور کریں، اس کی قدرت کیا بتا رہی ہے کہ تمہاری جان اس کے قبضے میں ہے، تمہیں جب چاہے جس وقت چاہے اس دنیا سے موت دے کر اٹھا سکتا ہے، اس لیے اس سے ڈرو اور اس کی کھوج کرو، اسے راضی کرو۔ اس کی دی ہوئی عقل اس کے لیے لگاؤ، اس کی کوشش میں لگاؤ، اس کی کھوج میں لگاؤ، اس کی دی ہوئی شریر میں طاقت، اس کی کھوج میں لگاؤ۔ اب دنیا میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیطانی دھرم کا غلبہ ہے، دنیا میں شیطانی دھرم چھائے ہوئے ہیں۔ اب انسانی دماغ پر بھی وہی دھرم چھا جاتے ہیں، اور انسان اپنے بنانے والے مالک سے اور اس کی اس دنیا میں قدرت سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے، سچائی سے، اور شیطانی دھرم میں انسان کھو جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ شیطان نے کس قدر دھرم کی نمائش کر رکھی ہے، جو ہے ٹی وی میں آپ دیکھیں انسانوں نے جو ہے ایک ناٹک بنا رکھا ہے، مہا بھارت ہے، رامائن ہے، اور ان میں جو ہے انسانوں کو ہی گندے پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان کو ہی جو ہے خدا بنا رکھا ہے لوگوں نے، کہ فلاں بھگوان کے فلاں بھگوان کے فلاں وہ بھگوان کے فلاں انسان بھگوان۔ یہ سب شیطانی چکر ہے میرے بھائیوں، چلایا ہوا، اس کو پہچانو، یہ دھوکہ ہے۔ جیون کی حقیقت پر غور کرو کہ جیون موت کی طرف جا رہا ہے، سچے بنانے والے کی تحقیق کرو۔ دیکھو شیطان جو ہے آگ سے پیدا ہے، جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، تو شیطان دکھتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں پر ہی قبضہ کرتا ہے، وہ چھانٹ لیتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل رہا ہے جان بوجھ کر، تو وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر پوری طرح سے پھر اس پہ قبضہ کر کے پھر جیسے وہ چاہتا ہے ویسی اس سے کراتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اس کی بالکل بگڑی ہوئی عقل ملے گی، ایک نمبر کا دغا باز اور دھوکے باز اور مکار اور جھوٹا ملے گا وہ انسان، انسانوں کو دھوکہ دینے والا، انسانی جذبات سے کھیلنے والا، کہے گا کچھ کرے گا کچھ۔ کیا آپ دنیا میں دیکھ نہیں رہے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو ختم کرنے کا دعویٰ بھرتے ہیں اور ان کی زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے؟ تو وہ بالکل شیطان ہیں انسانی شکل میں، ان کی پہچان کریں بھائی۔ وہ جھوٹ اور دھوکے پہ چلنے والے ہیں، حقیقت سے اندھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اب جو چیز قدرت نے جیسی بنائی ہے، اگر اس کا آپ غلط استعمال کریں گے تو اس کا 100% جو ہے نقصان ہوگا، ریئیکشن ہوگا۔ مثال کے طور پہ نمک ہے یا مرچ ہے، مرچ بنائی ہے قدرت نے کہ تم اسے سبزی میں ڈالو کھاؤ حساب سے ڈال کر کے، اور تم بجائے سبزی میں ڈالنے کے اسے تم آنکھوں میں ڈالو تو نقصان نہیں ہوگا۔ اسی پرکار سے قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی بنائی ہے تاکہ اچھائی پہ چل کے سکون حاصل کرے، اور برائی بنائی ہے اس لیے تاکہ اس سے بچے۔ امتحان لیا ہے، اس سے بچ، تیرا امتحان ہے، اسی لیے برائی میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ اب جو انسان اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو اپنائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اس کا ریئیکشن ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا شیطانی لوگ دھرم کا چولا اوڑھ کر جو اسلام دھرم کو بدنام کرتے ہیں اور پوری دنیا سے اسلام کو مٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے ہی ષڑینتر میں خود پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کے غلط راستے پہ چلنے کا ریئیکشن ہوتا ہے۔
یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے، مگر ایسے لوگ اپنا جیون کا امتحان دے کر اور مر کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، دھرتی میں فساد پھیلا کر، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جاتے ہیں۔ اور دنیا ان کے آنے سے پہلے بھی چل رہی تھی، اللہ چلا رہا تھا اس کو، اور وہ دنیا میں ہوتے ہیں، فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، تب بھی دنیا چل رہی ہوتی ہے، دن نکل رہا ہوتا ہے، رات ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کے مر جانے کے بعد بھی دنیا چلتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان لینے کو بنائی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، لیکن وہ اپنے کرم برباد کر کے مر جاتے ہیں اور نرک کی آگ میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں، کتنے مر جاتے ہیں، کتنے دعویٰ کرتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کا، مگر وہ خود ختم ہو جاتے ہیں، مگر اسلام ختم نہیں ہوتا۔ ایک ایک چیز پر اللہ کی نگاہ ہے، اس نے ڈیل دے رکھی ہے، امتحان لے رہا ہے، کرموں کو چھانٹ رہا ہے، جیسے کرم جو کر کے مرے گا ویسے ہی بدلا دے گا اس کو پھر۔ تو دنیا میں کتنے غیر مسلمان بھائی ہیں، کتنے غیر مسلمان ہیں۔ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کو شیطان نے دھوکہ دیا اللہ کے انیک ہونے کا، ایک کی حقیقت سے ہٹا دیا کہ انیک بہت سارے خدا ہیں، اس کائنات کے مالک بہت سارے ہیں، اس سے دھوکہ دیا، اور جبکہ حقیقت میں اس کائنات کا مالک ایک ہی ہے، ایک کے اشارے پر پوری کائنات چل رہی ہے۔ اور پوری دنیا کے انسانوں کو دھوکہ دیا اللہ کے پالنہار نہ ہونے پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ بہت تھوڑے سے مسلمان ہیں جو اللہ کو پالنے والا سمجھتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، سچائی پہ چلتے ہیں، حرام روزی سے بچتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یقین ہے کہ اللہ پالنے والا ہے، اس نے جیون دیا ہے تو وہی پالے گا، جس نے پیٹ لگایا وہی بھرے گا۔ ورنہ ہم دیکھیں پوری دنیا کے انسان مکاری کرنا، جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا، اگر ان کا یقین ہو کہ اللہ پالے گا، جس نے جیون دیا ہے وہ پالے گا، تو انسان جھوٹ کیوں بولے گا، رشوت کیوں لے گا، بے ایمانی کیوں کرے گا؟ تو شیطان نے دھوکہ دیا اللہ کے پالنہار نہ ہونے کا، جبکہ حقیقت میں اللہ ہی سارے جہان کا پالنہار ہے۔ قرآن میں یہی بات پہلے کہی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر دنیا کے انسان اللہ کو پالنہار مانیں گے اور یقین کریں گے، دل میں پختہ یقین، مضبوط یقین، تو کوئی انسان بے ایمانی نہیں کرے گا۔ پھر اس حقیقت پر اگر انسان جم جائے گا تو وہ غور کرے گا، جب جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے وہی زمین میں سے میرے لیے کھانے پینے کو نکال رہا ہے، غلے نکال رہا ہے، جب وہ پیدا ہی نہ کرے گا بازار میں کہاں سے آئیں گے بکنے کے لیے؟ تو میرے مقدر کی روزی پیدا کی جا چکی ہے، تو جب مجھے اللہ پالے گا تو میں پھر جھوٹ کیوں بولوں، پھر میں بے ایمانی کیوں کروں، کسی پہ ظلم جاستی کیوں کروں، رشوت لے کر فالتو پیسہ کیوں کماؤں؟ بہتر یہ ہے کہ میں ایمانداری پر چل کے، سچائی پر چل کر اپنے مالک کو راضی کروں اور موت کے بعد کی زندگی میں اصل جیون میں کامیابی حاصل کروں۔ اب دیکھو نا، انسان کے شریر میں عقل کی طاقت، شریر کی طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، تو انسان کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ انسان صحیح بات کو جان کر بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اچھائی کو جان کر بھی برائی کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ طاقت انسان کو اللہ نے دی ہے، اور انسان کا امتحان لیا ہے کہ اب یہ غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے، پھر جیسے کرم کر کے مرے گا موت کے بعد ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا اور اس اپنے جیون پر غور کرو، یہ سب دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھو ہمارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ دنیا کی عجیب غفلت ہے کہ انسان کے سامنے ہر روز انسان مرتا ہے، مگر اسے اپنی موت کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا کہ میں بھی یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہوں، اس دنیا سے دل کو ہٹاؤں، یہ دھوکہ ہے، اللہ سے دل کو لگاؤں۔ اب آپ ذرا حقیقت پر غور کریں کہ انسان کی زندگی شریر سے ہے اس دنیا میں، اور شریر میں لیٹرنگ پیشاب بھرا ہوا ہے، تو یہ کیا زندگی ہے؟ بالکل بیکار زندگی ہے میرے بھائیوں۔ زندگی تو جنت کی زندگی ہے، سورگ کی زندگی ہے، جس میں لیٹرنگ پیشاب کی گندگی یا کوئی اور گندگی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس دنیا کی زندگی کو دل سے چھوڑو، ہاں اس کی محبت دل سے نکالو، اللہ کی محبت دل میں بساؤ، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جنت کی زندگی، ہمیشہ کامیابی کی زندگی، اس کی تیاری کرو۔ جیون موت کی طرف جا رہا ہے تو اللہ کی کھوج کرو، اس کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ کا علم، گیان، جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، بات سمجھے ذرا، جو اللہ کے علم کو، گیان کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، تو گیان
علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا، پھر یاد رکھیں وہ اس کے اندر ایک کھیل بن کے رہ جاتا ہے، وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں نہیں آتا، سچائی کے ہوش میں نہیں آتا۔ پھر جو گیان کو دنیا کمانے کے لیے سیکھتا ہے اور جو اللہ کی پیاس میں، اللہ کی طلب میں، دنیا کے بنا سوارتھ کے، بنا مطلب کے، بنا سوارتھ کے اللہ کا علم حاصل کرتا ہے، گیان حاصل کرتا ہے، تو علم اس کے دل میں جگہ پکڑتا ہے، پھر اس کے دل میں بات اترتی ہے، پھر وہ سچائی کے ہوش میں آتا ہے اور پھر وہ جاگ جاتا ہے۔ تو بھئی غمگین ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا علم حاصل کریں۔ اور قرآن مجید آسمانی کتاب کیسے ہے، اس پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں جس پر ہم نے دلیل سے بات سمجھائی ہے، آپ ہمارے چینل کو دیکھیں اور پھیلائیں۔ تو میرے بھائیوں، سچائی پر غور کرو اور ہمارے سچے بنانے والے مالک کی طرف سے ہماری رچنا میں سورگ کے سپنے ہیں، جنت کے شوق ہیں، ان کو پہچانیں، ان پہ غور کریں کہ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، بڑھاپا نہیں چاہتے، ہم دوہوں کو پسند نہیں کرتے، ہم جو چیز مل جائے اسے ہمیشہ کے لیے پسند کرتے ہیں، اس کا چھننا ہم پسند نہیں کرتے۔ مگر اس دنیا کا سسٹم امتحان کا ہے، اسی لیے اللہ کا اشارہ ہے خاموش قدرت سے کہ تم اللہ کو راضی کر کے جاؤ اور پھر جنت میں اس کا انعام پاؤ۔ جنت کا بہت اچھا جیون ہے، اور یاد رکھیں جنت پہلی بات تو گندگی سے پوتر ہے، کوڑے سے پوتر ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ جنت کا وہ حصہ، سورگ کا وہ حصہ جس میں کوڑا ڈالا جائے، اس دنیا سے بہت زیادہ گنا بہتر ہے، تو پھر جنت کے اور حصے کا کیا عالم ہوگا، کیا حسین خوبصورت منظر ہوگا۔ جنت کی ایک حور اگر اپنا ہلکا سا انگوٹھا چمکا دے اس دنیا کی طرف کو، تو پوری دنیا کے مرد، پوری دنیا کی عورتوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے، فتنہ اور فساد بن جائے گا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کتنی کتنی خوبصورت عورتیں ہیں، ان سب کو بھول جائیں گے پوری دنیا کے مرد، اور صرف انگوٹھا ہلکا سا دکھائی دے، خالی انگوٹھا دکھا دے بس، خالی ابھی تو اس کا نہ ہاتھ ہے، نہ ہاتھ دیکھا، نہ اس کا شریر دیکھا، نہ اس کا چہرہ دیکھا، چہرے میں کیا عالم ہوگا۔ اور ایمان والی عورت جنت میں اس حور سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، انسان جب جنت میں حور کو دیکھے گا تو 40 برس تک دیکھتا ہی رہے گا، بغیر پلک جھپکے، دیکھنے کا مزہ ہی ختم نہ ہوگا، وہاں وقت ہی نہ ہوگا۔ اس دنیا میں تو وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، جلدی کرو فلاں کام، وقت سے نکل گیا، اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا ٹائم ہو گیا۔ جو انسان اس دنیا کی محبت، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت دل میں لے کے جائے گا، اللہ اسے اپنی محبت کے بدلے میں پھر کیا کیا انعام عطا فرمائے گا محبت کے، کہ حور کو دیکھے گا 40 برس تک دیکھتا ہی رہے گا بنا پلک جھپکے، اور دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہوگا۔ اور جب اس سے ہاتھ لگائے گا تو کیا ہوگا، اس کی محبت میں گم ہو جائے گا۔ تو اللہ اپنی محبت کے بدلے میں بے انتہا محبت دے گا۔ تو اللہ کی محبت کے بدلے میں بے انتہا انعام ہے اللہ کی محبت کے جنت کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نقلی دنیا اور نقلی جیون کی دوڑ چھوڑ دو، اس کو دل سے چھوڑ دو۔ جو مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، اس نے عمر اور رزق ہماری لکھ دی ہے پہلے ہی۔ جو رزق اس نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی کھوج کرو، اللہ کو راضی کرو، دل اللہ کو دے دو، اور موت کے بعد کی جنت کی تیاری کرو۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔
ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟